الحمد للہ رب العالمین طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے بسنے والے انسان ایمان والوں پر علم دین کا سیکھنا یہ فرض قرار دیا ہے، اور ہر بالغ اور مرد کو اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے اس کو حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، حق اور باطل کا پتہ چل جائے، جائز ناجائز کی تمیز ہو جائے۔ اور علم میرے بھائیوں دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، یہ علم ہے۔ یہ علم دنیا کے اندر کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، آخرت کی تمام منزلوں کے اندر کام آئے گا، اور اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ علم فضائل والا علم فضائل کی کتابوں سے حاصل کیا جائے گا۔ علم فضائل والا فضائل کی محنت کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا۔ علم فضائل والا فضائل کے حلقوں سے حاصل کیا جائے گا۔ مسائل والا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء کے پاس میں بیٹھ کر کے ان کی صحبت میں رہ کر کے مسائل والا علم ان سے سیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، خوشی کے اندر، غمی کے اندر، کاروبار کے اندر، ہر لائن کا علم علماء کرام سے سیکھا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ فضائل والا علم اندر سے اعمالوں کا شوق پیدا کرے گا، اور مسائل والا علم عمل کو صحیح کرے گا، درست کرے گا۔ اس لیے ہم سب پر فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم فضائل والا علم حاصل کریں، مسائل والا علم سیکھیں۔ مسلک کے جتنے بھی معتبر علماء ہیں ہمارے اپنے، ان کے پاس میں جا کر کے ان کی صحبت میں رہ کر کے علم دین کو سیکھا جائے، مسائل کو سیکھا جائے، فضائل کا علم سیکھا جائے، علماء کی قدر کی جائے، علماء کے پاس میں اٹھنا بیٹھنا کیا جائے، علماء کی صحبت میں رہا جائے۔ آج ہمارے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کتابیں کھول لیں، کتابیں پڑھ لیں۔ وقت ہم سب کا ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ جہاں پر وقت لگنا چاہیے وہاں پر وقت نہیں لگ رہا ہے، اور جہاں پر وقت نہیں لگنا چاہیے وہاں پر آج ہم سب کا وقت لگ رہا ہے۔ اس لیے ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا وقت صحیح جگہ کے اوپر لگے، علم دین کو سیکھا جائے، علم دین کو پھیلایا جائے۔ اگر ہم نے علم دین کو سیکھا تو وہ علم دین قرآن کا، حدیث کا، اللہ کی پہچان کرائے گا، نبی کی پہچان کرائے گا۔ اور اگر ہم نے صحیح علم نہیں سیکھا، علم دین نہیں سیکھا، قرآن والا علم، حدیث والا علم، تو نہ اللہ کی پہچان ہوگی نہ نبی کی پہچان ہوگی۔ ہم آخرت کی منزل کو بھول بیٹھیں گے۔ ہماری صرف تمنا دنیا کی ہوگی، دنیا کی چیزوں کی ہوگی، دنیا کے سامان کی ہوگی، لیکن آخرت کو بھول کر زندگی ہم سب گزار رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمارا اپنا خود کا ایک کام ہے کہ ہم علم دین کو سیکھیں، ہم سب پر فرض ہے۔ اور نماز کا صحیح طریقہ، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، اللہ کے تمام حکموں کے اندر سب سے بڑا حکم نماز ہے، اور آج ہم سب کا یہ حال ہے کہ نماز ہم کو پڑھنا نہیں آتی، ہم نے نماز سیکھی نہیں، وضو کا طریقہ پتہ نہیں، وضو سیکھا نہیں۔ اس لیے ہم وضو کو سیکھیں کہ کیسا وضو کیا جاتا ہے، سنتیں کیا ہے، مستحبات کیا ہیں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، نماز کے اندر کتنے ایسے اہم رکن ہیں جن کو ادا نہیں کرنے سے نماز نہیں رہتی۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، اور ہم نے نماز کو نہیں سیکھا۔ ہم نماز کے جاننے والے، نماز کے پڑھنے والوں کے پاس میں جا کر کے علماء کرام سے اپنی نسبت بڑھے، اپنا تعلق بڑھے، اور نماز جیسے اہم فریضے کو سیکھا جائے۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی زندگی اچھی ہوگی،
اور جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی دعائیں قبول ہوگی، اور جس کی نماز اچھی نہیں ہوگی، اس کی زندگی اچھی نہیں ہوگی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم فضائل والا علم، مسائل والا علم اپنے معتبر علماء اکرام کے پاس میں جا کر کے پوچھیں اور ان سے سیکھیں۔ یہ علم دین ہماری دنیا کی ہر جگہ کے اوپر رہبری کرے گا۔ علم قرآن والا علم ہے، حدیث والا علم ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔